12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ ترجمہ: اور کچھ عرصے بعد ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، کھا رہی ہیں انہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خوشے خشک سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، بتاؤ مجھے میرے خواب کی تعبیر، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف کو جیل سے رہائی دلانا چاہی تو اس کے لیے ظاہری اسباب پیدا کر دیے۔ ایک رات بادشاہ مصر کو یہ خواب آیا جو آیات میں مذکور ہے۔ اس نے مشہور کاہنوں، نامور نجومیوں اور زیرک لوگوں کو جمع کیا اور ان سے اپنا خواب بیان کرنے کے بعد اس کی تعبیر دریافت کی۔ وہ کہنے لگے کہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے فن میں بلا شبہ ہم مہارت رکھتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ خواب نہیں بلکہ افکار پریشان ہیں۔ ان کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے، بلکہ یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے فکر کی جائے۔ ادغاس پھولوں کا گلدستہ یا گھاس اور لکڑی کا گٹھا۔ احلام ان افکار پریشان کو کہتے ہیں جو انسان نیند کی حالت میں دیکھتا ہے، جن کی حقیقت کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 44۔ قالوا ادغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ ترجمہ: درباریوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ خواب پریشان ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 45۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ ترجمہ: اور اس وقت بولا وہ شخص جو بچ گیا تھا ان 2 قیدیوں سے، اور اب اسے یوسف کی یاد آئی ایک عرصے بعد، میں بتاتا ہوں تمہیں اس خواب کی تعبیر۔ سورہ یوسف آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ اب اس ساقی کو عرصہ دراز کے بعد حضرت یوسف کا خیال آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو ایسے مشکل خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اگر اس خانہ ذات کو اجازت ہو تو اس سے خواب کی تعبیر دریافت کرے۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف کے پاس آیا اور بادشاہ کا خواب ذکر کیا۔ اس نے یہ بھی ضرور بتایا ہوگا کہ بادشاہ اس سے بڑا پریشان ہے۔ اس نے اپنے دربار کے ماہر کاہنوں، نجومیوں اور معبروں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر بیان نہ کر سکا۔ یہاں پھر شان یوسفی پوری آب و تاب سے نمایاں ہوتی ہے۔ آپ نے اس شخص کو ملامت تو کجا اس سے اس کی طویل فراموشی کا ذکر تک بھی نہ کیا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے یہ شرط بھی پیش نہیں کی کہ مجھے پہلے رہا کرو تو میں اس کی تعبیر بتاؤں گا، بلکہ خواب سن کر اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ نہ صرف تعبیر بلکہ اس مشکل کا حکیمانہ حل بھی پیش کر دیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 46۔ یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ ترجمہ: مجھے قید خانے تک جانے دیجیے، اے یوسف، اے صدیق، بتائیے ہمیں اس خواب کی تعبیر کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں، کھا رہی ہیں انہیں 7 لاغر گائیں، اور 7 خوشے ہیں سرسبز اور دوسرے 7 خوشے خشک، تاکہ میں آپ کا جواب لے کر واپس جاؤں لوگوں کی طرف، شاید وہ آپ کے علم و فضل کو جان لیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 47۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ ترجمہ: آپ نے فرمایا کہ تم کاشت کرو گے 7 سال تک حسب دستور، تو جو تم کاٹو گے اسے رہنے دو خوشوں میں، مگر تھوڑا سا ضرورت کے لیے نکال لو جسے تم کھا لو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 48۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون۔ ترجمہ: پھر آئیں گے اس خوشحالی کے بعد 7 سال بہت سخت، کھا جائیں گے جو ذخیرہ تم نے پہلے جمع کر رکھا ہوگا ان کے لیے، مگر تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لوگے۔
سورہ یوسف آیت نمبر 49. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. ترجمہ: پھر آئے گا اس عرصے کے بعد ایک سال جس میں می برسایا جائے گا لوگوں کے لیے، اور اس سال وہ پھلوں کا رس نکالیں گے. یہاں پر 12ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا. نبی کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. اللہ حافظ.